اگلا کوشچن ہے جی، تکبر کسے کہتے ہیں؟ کیا گفتگو کے دوران میں کا لفظ استعمال کرنا بھی تکبر ہے؟ تکبر کی روانی بیماری کا عذاب اور علاج بھی تجویز کر دیں کہ اس گناہ کبیرہ سے کیوں کر بچا جا سکتا ہے؟ میں اور اس طرح کی باتیں کرنا تکبر اس وقت ہے کہ جب آپ کے مخالف کوئی بندہ کر رہا ہو، آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین کو نہ لے جاؤں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور جب مخالف کہے میں تو کہتے ہیں تکبر۔ ساڈے کول تو پھر اس طرح دی پٹھی گلاں دے پٹھے جواب نے، ٹھیک ہے، تاکہ تسی سیدھے ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا، بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ دعوے کیے تو اپنی بزرگی کی خیر منا لے۔ یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی۔ ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتائی گئی یہ بات۔ اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہوں جنت میں لے جائیں گے، جنت، بلکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ تو یہ منسوب ہے کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ یہ نبی علیہ السلام نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، ان سے بڑھ کے کون تھا؟ تو یہ بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھا کتنے پہنچے بزرگ ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ اصل تکبر ہے۔ کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی آخرت کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، سوائے اللہ کی وحی سے جو اللہ نے نبی کے اوپر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کو خوشخبریاں دی۔ باقی تو ہماری اسیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، وثوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ تو تکبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ حدیث میں بڑے کھل کے آئی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ کافروں کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حق بات سے وہ اناد کرتے ہیں تکبر اور اکڑ کی وجہ سے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک، ہمارے بزرگ ٹھیک، ہم نبیوں کی دعوت کیوں قبول کریں۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے اسی ٹاپک کے ساتھ۔ اور تکبر اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا۔ آپ کو پتہ نا اگلے زمانوں میں لوگ اپنے کندھے پہ چادر رکھا کرتے تھے ایز اے آنر، یہاں پہ جی، یعنی اس زمانے میں کسی کی اگر آپ یوں چادر کھینچتے ہیں نا تو یہ اس کو ذلیل کرنے کے مترادف ہوتا تھا۔ جیسے آپ کسی مولوی کی پگڑی کھینچ لیں ایسے کر کے، یا کسی لال رومال والے کا رومال کھینچ لیں تو اس کی تذلیل فیل ہوگی نا اس کو، کیونکہ وہ تو پورا ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پہ نا وہ کندھے پہ نا ایسے رومال رکھا کرتے تھے، تو کسی کو بے عزت کرنا ہوتا تھا اس کا رومال کھینچتے تیری ایسی تیسی، تو اس کے ساتھ تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میری چادر ہے۔ تکبر یعنی اللہ کے علاوہ کوئی تکبر کسی کو، کیونکہ ظاہر ہے وہی کہہ سکتا ہے نا میں، باقی جتنی میں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں، تو جو اللہ سے مستعار ہیں وہ تو مجبور محض ہے۔ متکبر اللہ کا نام بھی ہے سورۃ الحشر میں۔ جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ ڈر گئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں خوبصورت ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، سچائی پتہ چل جائے بھاگ جاؤ اس سے۔ یعنی مجھے قرآن میں پتہ چل گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پھر بھی ہم بابوں کو پکار رہا ہوں، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ ٹکر پہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ میں نے نہیں ماننی، مجھے پتہ چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے، اب میں تکبر میں اڑا ہوں۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں استعمال کرو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ آپ اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھی بات ہے، اس کی بنیاد پہ کسی جو کم درجے کے کپڑے پہننے اور جوتیاں پہننے والے لوگ ہیں ان سے نفرت نہ کریں، صحیح، ورنہ وہ تکبر ہو جائے گا۔ اور تکبر کی اصل جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ حق بات سے اناد کریں۔ سب سے بڑی دنیا میں اکڑ جو ہے نا،
آپ سورہ الزمر کا آخری رکوع پڑھیں جس میں میرا مسئلہ 146 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ متکبرین کا برا ٹھکانہ ہے دوزخ. بار بار ذکر ہے متکبرین متکبرین. اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر کرتا ہے نا کہ ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا گروہ در گروہ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. دوستیوں کو اللہ تعالیٰ بار بار متکبرین کہتا ہے. یار سارے دوست کی متکبرین ہیں؟ ہاں سارے دوست کی متکبرین ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی میٹھا بولتے ہوں. جب حق بات سے کوئی اناد کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوش اخلاق ہے، وہ متکبر ہے. متکبر ہونے کے لیے میں کرنا اکڑنا ضروری نہیں ہے. معصوم سی شکل بنا کے سچائی کا انکار کر دینا اللہ بھی متکبر ہے، کیونکہ سچائی سے وہ اناد کر رہا ہے. میں لفظ بولنے میں کوئی نہیں ہے، نبی الاسلام بھی میں لفظ استعمال کرتے رہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیام الدین میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، بلکہ یہ تو الفاظ بخاری میں بھی ہے. مسلم میں آگے الفاظ ہے کہ شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھ پہ کھلے گا ولا فخری، لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس بات کے اوپر، یعنی اللہ کی طرف اسے کہ میں اس پہ تکبر نہیں کرتا. تو اگر کوئی شخص میں کر کے بات کر لیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہم کر کے بھی بات کر سکتے ہیں، ہم میں پھر وہ اور کیڑا نکالیں کہ جی یہ تو اپنے آپ کو ہم سمجھ رہا ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی بندہ اپنی بات کرتا ہے میں کر کے ہی کرے گا. کسی کی میں کے اوپر فتویٰ لگانے کی بجائے نا آپ خود اپنے اوپر فکر کریں. ہاں جو یہ کہہ رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو ضرور دیکھے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس جہنم کا لباس پہنائے گا. اب ایک بندہ شہرت والا لباس پہنتا ہے، عجیب قسم کے، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نعت خوانوں نے بھی عجیب و غریب قسم کے وہ نو بیاتہ دلہنوں والے جوڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. دولوں والے نہیں، دلہنوں والے. تو ہم ان کو ضرور سمجھاتے ہیں کہ آپ یہ پرومیننٹ ہونے کے لیے پہن رہے ہیں تو آپ فکر کریں. ہم نہیں کہتے آپ اس لیے پہن رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو ضرور سوچیں. میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں، میں تو اس چیز کو سوچتا ہوں. میں عام نمازوں میں بھی اور ایون پبلک پلیسز پہ بھی پگڑی نہیں پہنتا ہوں، ایون بعض کا ٹوپی بھی نہیں پہنتا ہوں، تاکہ میں کہیں ڈومینیٹ نہ ہوں. بہت بڑا امتحان ہے نا. آپ سمجھتے ہیں یہ اس سیٹ پہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میں آگ کے انگارے پہ بیٹھا ہوں. آپ لوگ تو اخلاص کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں نا. مصیبت تو میرے لیے ہے جس سے لاکھوں لوگ یعنی اس کے ساتھ اللہ کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں. اس کے لیے بڑی یعنی ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اس لیے سادگی میں رہیں. لیکن سادگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گندے ہوں. ابو داؤد میں اور مسند احمد میں حدیث ہے نبی الاسلام کے سامنے ایک بندہ آیا، کپڑے اس کے گندے تھے. آپ فرمایا سے کوئی چیز نہیں ملی کپڑے دھو لیتا. اور ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اسی حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کوئی چیز نہیں ملی کہ اپنے بال ہی سنوار لیتے. اور ایک اور حدیث ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد میں بڑی زبردست ہے. آپ نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس نعمتوں کا اثر اس شخص پہ دکھائی دے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ بالکل ہی کپڑے پھاڑ پھوڑ کے بیٹھ جائے. آپ کو پتہ ہے وہ جو باپا جانی ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بارے میں بھی دوسروں کے بارے میں کہ ہم تو نئے کپڑے کو بھی پیون لگا لیتے ہیں عاجزی کے لیے. پھٹا ہوا نہیں ہے، صرف سنت پوری کرنے کے لیے. سنت تب ہے کہ پھٹے تو پیون لگائیں. صاف کپڑے کو پیون لگانا تو بدعت ہے لاجیکلی. سنت تو اس وقت ہوگا کپڑا پھٹے تو آپ پیون لگائیں. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی عشق کی بات ہے، اس کو عشق کی بات بنا کے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ترمذی میں ایک حدیث ہے جو شخص دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر بہترین لباس ترک کر دے گا اللہ قیامت والے دن اسے جنت کا حلہ پہنائے گا. یہ نہیں مطلب کہ گندا لباس پہنے. اب یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 10-10 ہزار کا سوٹ پہن رہے ہیں. اگر آپ 3,000-4,000 کا کاٹن کا سوٹ پہن کے باقی 6,000 اللہ کی راہ میں خیرات کر سکتے ہیں تو سر اللہ کو کیا پسند ہے؟ میں آخری دفعہ عمرے کے لیے 2014 میں گیا ہوں. آج 21 جولائی 2019 آخری دفعہ حاج میں پہلے ہی کر بیٹھا. تو اور وہ بھی زبردستی مجھے میری وائف گھسیٹ کے لے گئی. میرا اس سے یہی جھگڑا تھا کہ اس سے بہتر مصرف مال کا موجود ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جو مکے میں رہ رہا ہے مدینے میں رہ رہا ہے وہ ہر سال کرے حج عمرے، کوئی عرض نہیں ہے. لیکن ادھر ایک بندہ پورا سال پیسے جوڑتا رہتا ہے اور اینڈ پہ جا کے خود عمرہ کر کے آ جاتا ہے اور پھر جاتے ہوئے بھی ساروں کو مصیبت ڈال کے جاتا ہے کہ وہ ساروں سے کو ملتا ہے اور واپسی پہ مصیبت ڈالتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آگے سارے ملیں اور جو نہیں ملتے ان سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ عمرے تو ہمیں بڑے مہنگے پڑ رہے ہیں سر.
رشتہ داروں کو تو بڑے مہنگے پڑتے ہیں اس طرح کے عمرے, اور ریاکاری کی نظر ہو چکے. اسے تو بہتر تھا کہ وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. البتہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ عمرہ اور حج بھی کر سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے, تو وہ بھی فنیٹک نہیں بننا چاہیے. وہ اگر اللہ کی راہ میں لاکھوں لگا رہا ہے اور وہ کبھی حج عمرے کے لیے ہر سال بھی چلا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو سارا سال پیسے جوڑ کے کام ہی یہی کرتا ہے, اس کو تو ہم کہیں گے نا یار اس سے بہتر کام ہے. مجھے بتائیں آپ کو اینڈ رزلٹ کے ساتھ غرض ہے یا آپ کو یہ شعبدہ بازی کے ساتھ غرض ہے؟ اگر 1 لاکھ روپے کے عمرے سے آپ کو 10 نیکیاں ملیں اور وہ 1 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کو 10 ارب نیکیاں ملیں, تو آپ بیوقوف ہی ہوں گے نا. اس سے بھی زیادہ ڈفرنس ہو سکتا ہے. عمرے میں تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے, لیکن کسی غریب کی آپ چپ کر کے مدد کر دیں اس میں تو ریاکاری بھی داخل نہیں ہوگی, وہ خالصتاً آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا معاملہ ہے جس نیکی پہ آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ اس میں ریاکاری کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے. آپ چاہیں تو آپ کے اختیار میں ہے. نمازوں کی قبولیت آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور کئی معاملات ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. ایون روزے کو آپ چھپا بھی لیں گے لیکن روزے میں بری حرکتیں ہوگی, وہ بھی آپ کے اختیار میں نہیں. کسی حد تک کی گناہوں سے بچ سکتے ہیں, بد نگاہی سے بچ سکتے ہیں. لیکن سر مال خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے, 24 کیرٹ سونا ہے, تھوڑی سی ایفرٹ سے آپ 100% رزلٹ لے سکتے ہیں. کیا آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو دے دیں, بات ختم. نہ کسی کو پتا, نہ وہ ضائع ہوگا, نہ آپ کو اس وقت کوئی اور ایشو ہوگا. باقی معاملات میں تو روزے کی حالت میں تو آپ نے بڑی بڑی چیزوں کا خیال رکھنا ہے خرچ کرنے میں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کے لیول کی جو چیز ترغیب دلائی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ نیکی ہے جو دنیا میں سب سے آسان ذریعہ ہے جنت کمانے کا, بشرطے کہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ یہ پیور نیکی ہوتی ہے. آپ اعلانیہ نہ کریں, آپ اندر خانے کریں, تو امیر لوگ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں, لیکن جیب ڈھیلی کریں. پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پھر دولت ہو کہ کبھی دل پہ ہاتھ نہ پڑے, جب بھی موقع آئے تو فوراً پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا علی بھائی, اس میں ایک تھوڑا سا پریکٹیکل ایگزامپل آپ سے پوچھ لوں مسئلہ, کیونکہ یہ بڑا جی بتائیں. ایلیٹ کلاس کا اور ایون اب تو اپر مڈل کلاس کا بھی یہ ایشو بہت سیویئر بن گیا نا, کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ چیز صاف ستھری پہننے میں کوئی حرج نہیں. ایون اگر آپ پر اللہ پاک کا انعام ہے تو آپ تھوڑی چیز مہنگی بھی لے لیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جو ایلیٹ کلاس میں تھا اور اب اپر مڈل کلاس میں بھی یہ چیز راسخ ہو چکی ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی, کہ جناب برانڈ کانشیسنس ہے. مثلا اب برانڈ کی چیز ہے, آپ نے یہ مثال کے طور پہ گھڑی پہنی ہے تو آپ کا کام دے رہی ہے, چلو آپ اسے تھوڑی اور مہنگی کر لیں اگر آپ کا لیول تھوڑا مزید اوپر ہے. لیکن اگر آپ یہ 25 لاکھ کی لے لیں, یا آپ جوتے جناب پہن رہے ہیں, چلو آپ کا بہت لیول آئی, آپ 3000 کا جوتا لے لیں, آپ 50,000 کا لے رہے ہیں, حرام ہے. تو وہ تو کہتے ہیں جس میں کیا ہے, میرے دل میں کوئی تکبر نہیں, مجھے شوق ہے. دیکھیں شوق نہیں ہوتا. اگر شوق, اس کو شوق کا بھی چیک کر سکتے ہیں, اس کو آپ ٹیسٹر لگا لیں, اس کو کہیں اگر شوق ہے تو تم قرآن پہ یہ حلف دو کہ جب کبھی تم دوستوں میں پہنتے ہو بیٹھ کے اور تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ تعریف کریں کہ تم نے کون سی مہنگی والی گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے. خواہش کیا, وہ خود جا کے انٹروڈیوس کراتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے, تو ریاکاری کر رہے ہیں. پھر شوق والی کون سی بات ہے, شوق تو اپنے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی شخص شوق سے یہ بتاتا ہے باہر جا کے جی آج میں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں یا 3 پراٹھے آج میں نے صبح کھائے ہیں, ویسے کو گپ شپ میں ڈسکس, لیکن اس کو ایز اے شوق بنا کے پریزنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایون جو 5 پراٹھے کھانے والا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کام ہی بتاؤں کہ میں تو کھانا ہی بڑا تھوڑا جی, ایویں ہاتھ ہی لانا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زیادہ کھانے کو عیب سمجھا جاتا ہے, تو زیادہ کھا کے بھی کہتا ہے میں تو ہمیشہ. اور جتنے جھوٹے لوگ ہیں آپ ان کو اکثر سنے ہو کہیں گے جی میں عادت ہے کہ بالکل سچی گل منہ تے کر دینی ہے. آج تک آپ دنیا میں کسی بندے کو سنا ہے کہ میری تو عادت ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں؟ ایسا نہیں. تو یہ وہ اس نے خود چیک کرنا ہے. یہ برانڈ شرینڈ والے جو چکر ہے نا, ایک بات ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا آپ سے سوال ہے, آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور ڈاکٹر آپ کو ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے, اور آپ مارکیٹ میں جائیں, ایک ٹیکے کے 2 برانڈ آپ کے سامنے رکھے جائیں, ایک جرمنی کا بنا ہوا اور ایک پاکستان میں ایک مولانا کا بنایا ہوا, جن کا نورانی چہرہ بھی اس پہ بنا ہوا ہو, داڑھی بھی ہو, پگڑی بھی ہو, اللہ والے ہوں, چاہے وہ بھی ہوں جن کو آپ بزرگ بھی مانتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ میں بیعت بھی ہوں, تو آپ وہ مولانا والا ٹیکہ لیں گے یا جرمنی والا؟ جرمنی والا. تو آپ دین کیوں مولانا سے لے رہے ہیں پھر؟
دین میں کیوں شکل سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو دین میں بھی پھر آپ دیکھیں نا کہ سچائی کیا ہے. تو وہ اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو اس برانڈ کے اوپر اعتبار ہے. اسی طریقے سے یہ بات حقیقت ہے کہ کپڑوں میں بھی اور یہ باقی چیزوں میں بھی صرف مہنگا پن ایک ایشو نہیں ہے. یہ آپ نے اردو میں ایک محاورہ بھی سنا ہوا ہے، سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار. تو بعض اوقات اس لیے بھی لینا پڑتا ہے کہ وہ ڈبل ہی پیسے لگوا دیتا ہے، آپ کو وہ ہر بار لینے پڑ جاتی ہیں چیزیں. تو آپ ایک بار لے کے بے فکر ہو جائیں. اب میں ان کیمرہ ہی بات کر سکتا ہوں، آن کیمرہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں کمپنیوں کے اگر آپ کپڑے خریدیں تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس وقت 2001 کے جوڑے بھی ہیں. آج 2019 ہے نا، 19 سال ہو گئے میں وہی سوٹ پہن رہا ہوں. میری شادی 2005 میں ہوئی تھی. میری شادی کے موقع پہ جو شادی کا سوٹ تھا اور ولیمے کا، وہ آج بھی میں اسی طرح پہنتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. وہ سردیوں کے، گرمیوں والے تو ظاہر خراب ہو جاتے ہیں. سردیوں میں آپ اگر اچھی کوالٹی کا سوٹ لے لیں تو آپ مجھے بتائیں، ایک سوٹ 19 سال سے میں پہن رہا ہوں تو اس کی کیپیسٹی تھی نا، وہ 2001 میں وہ سوٹ میں نے 2500 کا خریدا تھا. اس زمانے میں 2500 بڑی رقم تھی. تو وہ تو سر آج میں اگر دیکھوں تو 1 روپے کا بھی سوٹ نہیں ہے، وہ اتنا سستا ہے، لیکن وہ آج تک چل رہا ہے. آج بھی میں پہن کے آپ جج نہیں کر سکتے یہ 19 سال پرانا سوٹ ہے. تو یہ بھی بعض اوقات ایشو ہوتا ہے کہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتم عالیہ کے برانڈ آپ کو نہیں لینے پڑتے، آپ کو کافروں کے برانڈ لینے پڑ جاتے ہیں، یہ مہنگی چیزیں لینے پڑ جاتی ہیں. تو باقی اگر آپ تکبر کے لیے لیتے ہیں تو وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھنے میں سادہ گھڑی، یہ سادہ بال پوائنٹ 8-10 روپے والا استعمال کرتا ہوں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں کرنے کی، کیونکہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بال پوائنٹ کی سیاہی جب ختم ہونی ہے نا، چاہے وہ 1000 روپے کا بال پوائنٹ ہے اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے، اور چاہے 10 روپے والا اس نے بھی اتنا ہی چلنا ہے. اس میں تو پھر برانڈ نہیں ہونا. اس میں ایک تھوڑی سی مزید وضاحت بھی آپ سے لوں کہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ایشو ہے آج کل گھر گھر کا، کہ اگر آپ کی مانا آمدن بالفرض 2-2.5 لاکھ ہے اور دوسری طرف ایک ایسا نہیں، میں سے مثال دے رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے یہ میری ساری ضروریات ہے، چلو میں نے اچھی کوالٹی بھی لے لی، مجھے شوق بھی ہے، سب میرے لیے اتنا جائز ہے. دوسرا شخص ہے جس کی روز کی آمدن جناب اگر کروڑ روپے ہے، تو کیا اس کا سٹینڈرڈ ہائی کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، سٹینڈرڈ ہائی اپنا ضرور کرے، زکوٰۃ بھی دے اور حلال کا مال کمائے. معذرت کے ساتھ یہاں جو لوگ روزانہ کروڑوں میں کما رہے ہیں نا، مجھے قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ ان کی کمائی حلال کی ہے. کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک چھکا مارا تھا جس کی وجہ سے وہ اس بیٹنگ وکٹ کے اوپر سیٹ ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے. اور علی بھائی اس میں تھوڑا سا وہ کنسرٹ بھی لیں جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو رات کی روٹی رکھے تو وہ منافق ہے میری نظر. وہ بارلا ابو ذر غفاری بھی میرا کلپ سن لیں، وہ ایک ٹاپک ہی بالکل یہ بات ثابت ہے ویسے نہیں، اس طرح نہیں ہے، لیکن وہ ایک ٹاپک ہی زیادہ ہے، وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، فضول خرچی نہ کریں، بالکل بھی گندے مندے نہ رہیں، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ مال ان چیزوں پہ خرچ کریں کہ جو آخرت میں اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور بھی ہو رہا ہو. ٹھیک، یہ اصل میں اس کے پیچھے. باقی میں آپ کو بات کلیئر کروں، جو کروڑ پتی لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت میں چھکے ضرور مارے ہوئے ہیں. ایون اس وقت بھی جو کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، کہیں پہ ٹیکس چور ہیں، وہ کہیں پہ آپ منہ بول کے آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں. اب بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ایک شخص ہے اور وہ مطلب اس کی ماں بیمار ہوتی ہے، اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اور آج وہ پاکستان کا امیر ترین شخص بن چکا ہے. تو مطلب اس کو اس کی زمین میں سے تیل تو نہیں نکلا، یا اس کی زمین میں سے کوئی سونے کی کان تو نہیں نکل آئی ہے. کہیں نہ کہیں چھکے مارے ہوتے ہیں نا. حلال کا کاروبار کبھی بھی اس بڑے لیول پہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اوپر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے. آپ کو 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکوٰۃ تو بڑی آسان نظر آ رہی ہے، لیکن 1 کروڑ پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5 لاکھ. اور 1 ارب پہ کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5 کروڑ. بس ادھر دل کو ہاتھ پڑ جائے گا. 2.5 کروڑ زکوٰۃ بہت زیادہ ہے. یہ 100 پہ 2.5 روپے آسان لگ رہی ہوتی ہے، لیکن 1 ارب پہ 2.5 کروڑ. لیکن اللہ کا فضل ہے، بعض لوگ دیتے ہیں، وہ ہر سال دیتے ہیں. اس سے زیادہ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک مہینے میں ملینز آف روپیز خرچ کرتے ہیں ادر دین زکوٰۃ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور وہ اللہ نے ان کو استقامت دی ہوئی ہے، ان کو چیزیں کانسیپٹ کلیئر ہے. ورنہ جس کے بعد تھوڑا سا مال آتا ہے وہ فوراً جو ہے وہ مطلب سنبھالنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں مزید، اور وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بتاتے بھی نہیں کسی کو. یہ بات ہے.